السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختصر انداز میں پیش کرنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے۔ آج کی مجلس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر آپ پہلے کی مجلسیں نہیں دیکھے ہیں اور پہلے کے پارٹس نہیں دیکھے ہیں ہمارے رسول کے، تو ہمارے رسول نام کی جو پلے لسٹ بنی ہے وہاں پر جا کر آپ پہلے کے حصوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختصر ہی صحیح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تو کل کی مجلس میں ہم جو بات کیے تھے، اس میں بات آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس انداز میں آئی، آپ کو نبوت کس طرح دی گئی۔ آج ہم بات کریں گے جب آپ نبی بن گئے، یعنی آپ پر جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کا کلام نازل ہو گیا، اب آپ نبی بن گئے اور آپ لوگوں کو دعوت دینا شروع کیے، تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے کون تھے؟ آپ کی دعوت کو قبول کر کے سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو دیکھیں، عورتوں میں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور بڑی عمر والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ چار لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی بات کا اقرار کیا، آپ کو نبی مانا اور آپ پر ایمان لے آئے اور اسلام قبول کیا۔ یہ چار لوگ تھے، تو اسی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے مسلمان، ہمارے رسول کا اب یہ کام تھا کہ اللہ کے حکم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ چنانچہ اسی وقت آپ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آپ کا پیغام سنتے ہی جو لوگ سب سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے وہ یہ تھے۔ عورتوں میں سے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی پرورش ہی آپ نے کی تھی، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور بڑی عمر والوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم۔ تو یہ چار اصحاب آپ پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کی کوشش سے اور بھی مسلمان ہوئے، مگر یہ سارا کام چھپ کر ہوتا تھا کہ دشمنوں کو خبر نہ ہو۔ نماز کا وقت آتا تو ہمارے رسول کسی پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کرتے، یعنی کھل کر نماز کرنے کا موقع نہیں تھا، کیونکہ لوگوں سے دشمنی کا خوف تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 2-3 سال تک۔ اسی طرح ایمان کو چھپ چھپا کر، اور جو مسلمان بن چکے تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپ چھپا کر اللہ کی عبادت میں رہے۔ لیکن جب 3 سال ہوئے تو اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے کہ پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیجئے، ایمان کی دعوت دیجئے، کھل کر ایمان اور اسلام کی بات کیجئے۔ جب یہ حکم آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پہاڑی وعظ، یعنی ایک پہاڑ پر جا کر آپ پہلی نصیحت مکے والوں کو کرتے ہیں، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ دیکھیں، 3 سال کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اس حکم کو سن کر آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور مکے کے تمام لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ سب نے ایک آواز میں ہو کر جواب دیا کہ ہم نے اب تک کوئی غلط بات آپ کے منہ سے نہیں سنی، ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، دیکھو میں اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں، یعنی اوپری حصے پر میں کھڑا ہوں اور تم اس کے نیچے کھڑے ہو۔ میں پہاڑ کی اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور اس طرف بھی، یعنی ایک بندہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر اگر کھڑے گا تو پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ سکتا ہے، اس طرف بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو ہمارے رسول نے کہا کہ میں اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ لوگ تو اس طرف ہیں اور اس طرف ڈاکوؤں کی ایک جماعت ہے جو ہتھیار لیے ہوئے مکے کی طرف آ رہی ہے اور مکے پر حملہ کرنے والی ہے، آپ اس بات کو مانو گے؟ تو مکے والوں نے کہا کہ ہاں، ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ جیسے سچے آدمی کو جھٹلانے کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اسی وقت اللہ کے رسول نے اسلام کا پیغام دیا اور کہا کہ دیکھو، تمہیں ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے، تو اس اللہ پر تم ایمان لے آؤ۔ یہ بات سننا تھا کہ لوگ بگڑ گئے۔ اسی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ دیکھیں، ہمارے رسول نے کہا کہ دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم اس کے نیچے کھڑے ہو، میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور اس طرف بھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکوؤں کی ایک جماعت ہتھیار باندھے دور سے آتی دکھائی دے رہی ہے جو مکے پر حملہ کرے گی، تو کیا تم اس کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک،
کیونکہ ہمارے پاس آپ جیسے سچے آدمی کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا تم یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں ایک نہ ایک روز اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان جانے والوں میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، جو بعد کو آپ کا سخت جانی دشمن ثابت ہوا۔ سورہ لہب قرآن میں ہے، تبت یدا ابی لہب، تو یہ اسی ابو لہب کے بارے میں اس صورت میں تذکرہ ہے۔ قل هو اللہ احد کی جو صورت ہے نا، اسی کو لگ کر جو تبت یدا ابی لہب کی جو صورت ہے، اسی ابو لہب کا ذکر ہے۔ تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جس کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ ہمارے رسول نے ایک روز بیت اللہ میں جا کر اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ کافر اس واعظ کو کس طرح پسند کر سکتے تھے؟ سنتے ہی سب کے سب آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ کو خبر ہوئی تو آپ کو بچانے کے لیے دوڑے آئے۔ اب انہوں نے آپ کو تو چھوڑ دیا، مگر حارث پر اتنی تلواریں پڑیں کہ شہید ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی راہ میں بہایا گیا، یعنی اسلام کے راستے میں بہایا جانے والا یہ پہلا خون تھا۔ تو آج کی مجلس میں ہم جان لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد آپ پر سب سے پہلے جن حضرات نے اسلام قبول کیا، آپ کو نبی مانا، ان چاروں اصحاب کا آپ کے سامنے نام آیا، اور پھر 2-3 سال تک ایمان کو چھپایا جاتا رہا، اسلام کو چھپایا جاتا رہا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ کھل کر اسلام کا اعلان کرو، تو آپ علیہ السلام پہاڑ پر جا کر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پھر مکے والے بگڑتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اسلام اور ایمان کی محنت چلتی رہتی ہے، تو 40 سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں تک آپ کے سامنے بات آئی۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کو وعظ کرتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختصر انداز میں جاننے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے سے ہر مسلمان فائدہ اٹھائے۔ کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس نبی کے ہم پر اتنے زیادہ احسانات ہوں، اس کی زندگی کو ہم مختصر انداز میں بھی نہ جان سکیں تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی ہوگی۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ اس سلسلے کو اختتام تک پہنچانے کی میرے اندر قدرت اور طاقت پیدا کریں اور توفیق مجھے نصیب کریں، اور اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں اظہار بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔